اس سے وضاحت زیادہ اور چاہیے کسی کو کہ ما تارکا فیہا شیئا، ایک چیز بھی اس میں ترک نہیں کی گئی جس کے بارے میں حضور نے نہ بتایا ہو۔ اور بتایا کہاں تک؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے زمانے سے جو کچھ بتایا قیامت تک کے لیے ساری چیزیں بتا دی۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں، ایک ہی لمحے میں کیسے سارا کچھ بتا دیا؟ تو یہی تو بات سمجھنے کی ہے، یہی تو بات مزے کی ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو خلاف عادت ہو۔ کیا ہو؟ عادت کے خلاف ہو۔ معجزہ وہ ہوتا ہے، معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو عقل میں بات نہ آئے، جس چیز کو عقل تسلیم نہ کرے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جسے عقل تسلیم کرے وہ معجزہ نہیں ہے۔ جسے عقل تسلیم کر لے وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جسے عقل تسلیم نہیں کرتا، وہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عادت یہ ہے کہ اب یہ ایک ڈائری ہے، اسے اگر لٹکائیں، کوئی چیز بندھی ہو، اوپر اس کا کوئی تعلق ہو، کنیکشن ہو، تو یہ لٹک جائے گی۔ بغیر کسی چیز کے بندھے یہ لٹک جائے، یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کر دے، یا تو وہ اللہ کا پیارا ہوگا یا پھر کرامت ہوگی۔ اگر کوئی اللہ کا نبی ایسا کوئی کام کرے تو پھر وہ معجزہ ہوتا ہے، خلاف عادت۔ کیونکہ عادت یہ ہے کہ کوئی چیز ہم نے لٹکانی ہے تو اس کا کنیکشن کسی چیز کے ساتھ اوپر ہو تو پھر وہ لٹک جائے گی۔ اگر کنیکشن نہیں ہے تو پھر وہ لٹک نہیں سکتی، اسے عقل تسلیم نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لمحے میں، ایک دن میں قیامت تک کی خبریں دیں، یہی معجزہ ہے حضور کا۔ یہی تو عظیم معجزہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری چیزوں کی خبریں دے دی۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے تک کے سارے واقعات بیان کر دیے۔ عالم من عالم و جاہل من جاہل، فرماتے ہیں کہ جس نے جاننا تھا اس نے جان لیا، جس نے سمجھنا تھا اس نے سمجھ لیا، جس نے جاہل رہنا تھا وہ نہیں سمجھ سکا۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت حذیفہ فرماتے میری اپنی حالت یہ تھی کہ میں بھی کافی چیزیں بھول گیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی لیکن میں بھول گیا بعد میں۔ لیکن جب وہ میرے سامنے آتی تو مجھے یاد آتا کہ حضور نے یہ بتائی تھی، یہ تو حضور پہلے بتا کے گئے ہیں ہمیں۔ یعنی جب وہ میرے سامنے آتی، اور مثال دی ہے کہ کما یعرف الرجل للرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرف، فرمایا کہ جیسے اگر کوئی شخص کسی سے غائب ہو جائے تو وہ اسے بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سنگی دوست ہوتے ہیں لیکن بندے کے ذہن میں نہیں ہے، کب کا رابطہ نہیں، دیکھا نہیں، بھول گئے۔ لیکن اگر سامنے آ جائے تو یہ تو میرا ساتھی ہے، یہ تو میرا دوست ہے، ہم تو فلاں جگہ اکٹھے رہے اتنا عرصہ، تو جیسے یہ یاد آتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب میں کوئی واقعہ دیکھتا، کوئی ایسی چیز دیکھتا تو مجھے یاد آ جاتی کہ حضور نے تو یہ بتا دیا تھا ہمیں۔ جیسا کہ آج آپ نے مجھے بھی دیکھا تو آپ کو یاد آ گیا کہ درس یعنی انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے نا انسان۔ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میں کافی چیزیں بھول گیا، لیکن جب وہ چیزیں سامنے آ جاتی تو مجھے یاد آ جاتی، کہ مجھے یاد آتا کہ یہ تو حضور نے خبر دی ہے، بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں۔ تو بہرحال دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، قیامت تک کی خبریں دی۔ اور اس کے علاوہ ایک یہاں پر مسلم شریف کی روایت آپ کو سناتا چلوں۔ صحیح مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کی حدیث ہے، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راویہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ ہمیں فجر کی نماز کس نے پڑھائی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وصعد المنبر،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو گئے نماز پڑھانے کے بعد. فخطبنا، پھر ہمیں خطبہ دیا. حتی حضرت الظہر، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا، یعنی صبح سے لے کر ظہر تک حضور خطبہ دیتے رہے، یعنی تقریر کرتے رہے، درس و بیان کرتے رہے. فنزل فصلی، تو جیسے ظہر کا وقت ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور